بھی بنتی ہے، ہمارے دوسرے کام آتی ہے، وہ فرمایا نکال دی۔ اختیار ہے یا نہیں؟ پوچھی۔ ایک صحابی آئے، حضور میرے پاس 6 مہینے کی بکری ہے۔ فرمایا تجھے تو وہی کر لے، اختیار ہے یا نہیں؟ اور سنیں، اگر رمضان آئے گا ہم سب انشاءاللہ روزے رکھیں گے۔ کوئی روزہ توڑ دے تو کیا دینا پڑتا ہے؟ کفارہ، کہیے گا مٹانا، کفارہ، ربر جو ہوتا ہے نا، اریزر، عربی میں اس کو کفارہ کہتے ہیں، کیونکہ اس سے گناہ مٹتا ہے، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ کتنا ہے کفارہ؟ 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا، یا 60 روزے رکھنا، یا غلام آزاد کرنا۔ اب واقعہ سنیں، بخاری میں ہے، توجہ سے سننا، میرے نبی کا اختیار۔ آپ جس وقت کہیں میں تقریر ختم کر دوں گا، بس ایک حدیث اور، توجہ، یہ حدیث اور ایک حدیث اور پھر تقریر ختم۔ توجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بخاری میں حدیث موجود، حضور میں ہلاک ہو گیا۔ کی ہوا؟ کیا ہو گیا؟ حضور روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ اشارے میں بات کروں گا، روزے میں جو کام نہیں کرنا تھا وہ شادی شدہ شخص تھا، بس اشارہ کافی ہے نا، کر بیٹھا ہوں، ہلاک ہو گیا۔ فرمایا 60 روزے رکھ پے در پے مسلسل، 58 کے بعد ایک چھوڑ دیا تو 58 ختم ہو جائیں گے، ناغا نہیں ہونا، مسلسل۔ اس نے کہا جی 30 نہیں رکھ سکا، 60 کدھر سے رکھوں گا؟ 30 نہیں پورے ہوئے تو میں 60 کدھر سے پورے کروں گا؟ نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا جیسا خود کھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ غریب ہوں، مسکین ہوں، یہ بھی کر سکتا۔ فرمایا غلام آزاد کر، اسلام غلامی کو، خریدی بیچی ہوئی غلامی کو پسند نہیں کرتا، غلام آزاد کر۔ اس نے کہا جی غریب ہوں، اس کی بھی طاقت، اور بیٹھ جا۔ کیا فرمایا؟ اونچی۔ ایک شخص کھجوریں لایا تحفہ، کیا لایا؟ تحفے کے طور پر۔ علماء نے اس کا وزن بھی لکھا، 2 من سے زیادہ وزن کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، حضور یہ ہدیہ ہے، تحفہ، محبت سے دیا جائے، رشوت جائز۔ آپ دیتے ہو علماء کو تحفہ؟ وزیروں کو تو نکال کے دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو کوئی اپیل کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اللہ والوں کے لیے تحفے لے جایا کرو، محبت سے لے جایا کرو، کہ یہ اللہ والے اپنا وقت دین کی خدمت میں لگا رہے ہیں، ان کی خدمت کرو اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ تحفہ لایا، حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور نے قبول فرمایا۔ فرمایا وہ شخص کہاں ہے جو روزہ توڑ بیٹھا؟ اس نے کہا جی بیٹھا ہوں۔ فرمایا کہ کھجوریں لے لے، مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ اس نے کھجوریں لی اور رکھی سر پر، ذرا بھی حدیث ختم نہیں بھی، دھیان سے سننا۔ اس نے کھجوریں رکھی سر پر اور کہنے لگا مدینے میں مجھ جیسا غریب نہیں، میں خود کھا لوں۔ فضحك النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت نواجذه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر اتنا ہنسے کہ داڑھیں نظر آنے لگے۔ کیسا آدمی ہے؟ میں نے کہا 60 روزے رکھ، کہتا نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، کہ نہیں کھلا سکتا۔ غلام آزاد کر نہیں، کھجوریں میں پلے سے دے رہا ہوں، وہ بھی غریبوں کو نہیں دینا چاہتا، خود رکھنا چاہتا ہے۔ اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فاذهب اطعمه اهلك، جا
اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے تیرا کفارہ ہو جائے گا، مگر ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا ہاذا لکا بلا لے گئے کا، یہ صرف تیرے لیے، تیرے سوا کسی اور کے لیے۔ اگر حضور یہ نہ فرماتے تو ملتان والے روزہ توڑ کے پہنچ جاتے کاظمی صاحب کے پاس، لاؤ کھجوروں کی ٹوکری اور کرو پوری سنت۔ تیرے لیے ہے، تیرے سوا کسی اور کے لیے اختیار ہے یا نہیں؟ لاؤ کوئی مفتی جو اس کے سوا کوئی فتویٰ دے سکے۔ نبی کو اختیار ہے، کس نے دیا ہے؟ ہم نہیں کہتے خود سے، نہیں، اللہ نے دیا۔ فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ عربی جاننے والے یہاں موجود ہوں گے، یعطی اور قاسم کسی قید سے مقید نہیں ہے۔ جب قید نہیں ہے تو جو اللہ دیتا ہے نبی بانٹتا ہے۔ تم جو کی لسٹ نہیں بنا سکتے تو بانٹنے کی لسٹ کدھر سے بناؤ گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، اور اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہے، قصر تنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے، آتے یہ ہے، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے۔ توجہ، حضور صلی اللہ